بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 17 جنوری 2021 آج ہم بات کریں کہ براڈ شیٹ حکومت پاکستان کا کردار اور سچائی۔ جنرل پرویز مشرف جب 1999 میں حکومت میں آئے تو عمران خان کی طرح وہ بھی احتساب کی بات کرتے تھے۔ انہوں نے کسی حد تک اس سوچ کو عملی شکل دے کر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یعنی نیب کا ادارہ بنایا تھا۔ نیب کے پہلے چیئرمین کے طور پر چیف آف نیول سٹاف محمد ذکاء اللہ کو ذمہ داری دی گئی۔ وہ اس عہدے پر 1999 سے 2003 تک رہے۔ دوسرے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد امجد 2003 سے 2005 تک نیب کے چیئرمین رہے۔ تیسرے چیئرمین جنرل شاہد عزیز 2005 سے 2007 تک۔ اس کے بعد سول سروسز سے نوید احسان 2007 سے 2010 تک، پھر دیدار حسین 2010 سے 2011، ایڈمرل فیصل بخاری 2011 سے 2013، قمر زمان چودھری 2013 سے 2017 اور جاوید اقبال جو 2017 سے اب تک چیئرمین نیب ہیں۔ جب حکومت پاکستان اور نیب کو اس بات کا علم ہوا کہ ملک سے بڑے بڑے سیاستدانوں، بزنس مینز، بیوروکریٹس اور بہت سے اہم عہدوں پر فائز لوگوں کا لوٹ مار کا پیسہ باہر جاتا ہے، اس وقت نیب کے پاس اتنے ذرائع نہ تھے کہ وہ بیرون ملک پہنچ کر کرپٹ لوگوں تک رسائی حاصل کریں اور لوٹ مار کا پیسہ واپس لائیں، جو بڑی مقدار میں برطانیہ اور یورپین ملکوں میں پڑا تھا۔ اس وقت کی حکومت نے سوچا بیرون ملک کوئی ایسی کمپنی یا ادارہ ڈھونڈا جائے جو لوٹ مار کا پیسہ واپس لانے میں ہماری مدد کر سکے۔ لہٰذا 1999 میں پرویز مشرف کے دور میں نیب نے براڈ شیٹ نامی برطانوی کمپنی کی خدمات حاصل کیں۔ نیب اور براڈ شیٹ کے درمیان ایک جس کے تحت براڈ شیٹ نے بیرون ملک حکمرانوں، بیوروکریٹس، بزنس مینز اور دوسرے افسر شاہی کے لوٹے کے پیسے واپس لانے تھے، جس کے بدلے حکومت پاکستان نے براڈ شیٹ کو ریکوری کی رقم میں سے 20% ادا کرنے تھے۔ برطانیہ میں کچھ اس طرح کا طریقہ کار چل رہا ہے کہ اگر رقم کی لین دین کا کوئی معاملہ چل رہا ہو تو کیس کرنے والا شخص پہلے وکیل کی فیس نہیں دیتا، بلکہ جب رقم کی ریکوری ہو جاتی ہے تو وکیل اپنا 20% کمیشن رکھ لیتا ہے۔ براڈ شیٹ کے سی ای او کاوہ موسوی کی سربراہی میں معاہدے کے بعد جب کام شروع ہوا، یعنی کمپنی نے کرپٹ لوگوں کے غیر قانونی اثاثے پکڑنے شروع کیے، تو براڈ شیٹ کی چند شکایات سامنے آنے لگیں، اور وہ شکایت یہ تھی کہ جب ہم کسی شخص کا انلیگل اکاؤنٹ پکڑتے ہیں اور نیب کو یا حکومت پاکستان کو آگاہ کرتے ہیں تو حکومت اور نیب کا رسپانس اچھا نہیں ملتا۔ دوسرا یہ کہ نیب کے اندر سے مخبری ہوتی ہے اور جس شخص کا انلیگل اکاؤنٹ ہم نے پکڑا ہوتا ہے وہ اپنے پیسے اس اکاؤنٹ سے نکال لیتا ہے۔ براڈ شیٹ کے اس بیان کی تصدیق بعد کے حالات نے کی، اور وہ حالات تھے پرویز مشرف کا سعودیہ کے ذریعے نواز شریف کے ساتھ ڈیل کرنا اور 2004 میں بینظیر بھٹو کو NRO دینا۔ یعنی ایک طرف تو پرویز مشرف حکومت نے کرپشن پکڑنے کے لیے نیب کا ادارہ بنا کر براڈ شیٹ جیسی برطانوی کمپنی سے معاہدہ کیا، لیکن دوسری طرف انہوں نے دباؤ میں آ کر لٹیروں سے معاہدے کر لیے اور انہیں NRO دے دیا۔ اس حوالے سے نیب کے تیسرے چیئرمین جنرل شاہد عزیز کا انٹرویو جو کہ انہوں نے ڈان اخبار کو 6 دسمبر 2009 میں دیا تھا، ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ ایک غیر ملکی بینظیر بھٹو، چودھری برادران، شریف خاندان، فیصل صالح حیات، ملک ریاض، تیل کی مختلف کمپنیوں کے مالک، سویلینز، ملٹری آفیسرز اور شوگر ملز کے مافیا کے خلاف کرپشن کیسز اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچنے دیے۔ اس کے علاوہ صدر پرویز مشرف اور اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز نے بڑے بڑے کاروباری افراد کے خلاف کارروائی کرنے کے عمل میں مداخلت کی تھی۔ اس پر پرویز مشرف حکومت کا کہنا تھا کہ اگر احتساب کا عمل شروع کریں گے تو ملک کی معیشت رک جائے گی۔ جب چینی اسکینڈل سامنے آیا تو اس وقت بھی حکومت کا کہنا تھا کہ اگر کارروائی کی گئی تو چینی بازاروں سے غائب ہو جائے گی اور مافیا حکومت سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس کے بعد نیب نے جنرل شاہد عزیز کو ہٹا کر سول سروس سے نوید احسان کو یہ عہدہ سونپ دیا اور براڈ شیٹ والا معاملہ دبانے کی کوشش کی گئی۔ اب موجودہ حالات پر غور کریں اور براڈ شیٹ کی طرف سے جرمانے کی بات کریں تو پتہ چلتا ہے کہ مئی 2008 میں زرداری کی حکومت نے براڈ شیٹ سے معاہدہ ختم کرنے کے لیے براڈ شیٹ کے ایک شریک بانی جیری جیمز سے معاملات طے کرنے کے لیے $5 ملین یعنی $50 لاکھ دیے اور اپنی طرف سے معاہدہ ختم کر لیا۔ یعنی در حقیقت جیری جیمز نے 2005 میں براڈ شیٹ کے نام سے ایک الگ کمپنی امریکہ میں بنا لی تھی۔ یہ ڈیل جیری جیمز کی کمپنی براڈ شیٹ سے کی گئی تھی، جبکہ براڈ شیٹ کے اصل مالک کاوہ موسوی نے برطانوی عدالت سے رجوع کیا اور مقدمہ کیا کہ نیب نے معاہدے کے مطابق جو رقم دینی تھی وہ نہیں دی۔ اگست 2016 میں
براڈ شیٹ نے برطانوی عدالت سے مقدمہ جیت لیا اور 2018 میں برطانوی عدالت نے براڈ شیٹ کے موقف کو مان کر حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ $22 ملین براڈ شیٹ کو ادا کیے جائیں۔ مشرف کے دور میں ایک غلط معاہدہ اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومتوں میں مقدمے کی پیروی نہ کرنے پر آج حکومت کو $28 ملین کی ادائیگی کرنی پڑے گی۔ اب کاوہ موسوی کے حالیہ بیانات اور ٹی وی چینلز کو دیے گئے انٹرویوز کا ذکر کیا جائے تو یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ کئی سالوں سے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے کرپشن اور لوٹ مار کے بازار کو گرم کیا ہوا تھا اور ان دونوں خاندانوں نے بیرون ملک اربوں روپے کی جائیدادیں بنائی تھیں۔ کل 16 جنوری 2021 کو کاوہ موسوی نے ایک پاکستانی نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ انجم ڈار کے ذریعے نواز شریف کی طرف سے مجھے $25 ملین کی آفر کی گئی اور کہا گیا کہ پیسے لو اور جاؤ، جبکہ میں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ تمام معاملات عدالت میں حل ہوں گے۔ کاوہ موسوی کا مزید کہنا تھا کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف نے ذاتی طور پر مجھے روکنے کی کوشش کی اور تحقیقات کے دوران نواز شریف کے کئی اثاثے سامنے آئے اور کل ہی یعنی 16 جنوری 2021 کو ہی شہباز شریف کے احتساب عدالت لاہور میں پیشی کے موقع پر مریم نواز کا کہنا تھا کہ براڈ شیٹ کا معاملہ پی ٹی آئی کے منہ پر تماچا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کاوہ موسوی کے حالیہ بیانات جو شریف خاندان کے خلاف جاتے ہیں اور یہ انکشافات کے کچھ ہی عرصہ پہلے سعودی عرب سے غیر قانونی طور پر ایک پاکستانی خاندان کے 160 ارب روپے برطانیہ منتقل ہوئے ہیں اور اس شخص کا نام سامنے آنے کے بعد تماچا تو پاکستان مسلم لیگ نون کے منہ پر ہی لگے گا، کیونکہ ہر عوام جانتا ہے کہ سعودی عرب سے شریف خاندان کے کتنے اچھے تعلقات ہیں اور شریف خاندان کچھ افراد حال ہی میں سعودی عرب گئے بھی تھے۔ جہاں تک بات پی ٹی آئی حکومت کے کسی نمائندے کی کاوہ موسوی سے 2019 میں لندن کے کسی کیفے میں کمیشن مانگنے کی ہے تو اس سلسلے میں عمران خان نے حال ہی میں کاوہ موسوی سے تحریری جواب مانگا ہے، کیونکہ کرپشن کے خلاف عمران خان ایک واضح موقف رکھتے ہیں اور انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تحریری بیان کے بعد اس متعلقہ بندے کو پارٹی سے نکالنے کی وجہ سے پی ٹی آئی کی ساکھ یا نام خراب ہوگا۔ کاوہ موسوی کے پاکستانی نجی ٹی وی چینل کو دیے گئے انٹرویو میں بھی عمران خان کے بارے میں کہنا تھا کہ کرپشن کے خلاف وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی سوچ مثبت ہے، وزیر اعظم کہیں گے تو ان کی مدد کر کے مجھے خوشی ہوگی۔ کاوہ موسوی کا مزید کہنا تھا کہ گارنٹی دیتا ہوں کہ بہت سا پیسہ ریکور ہو سکتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ براڈ شیٹ کمپنی دوبارہ معاہدہ کرنا چاہتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ بہت بڑی مقدار میں پاکستان سے لوٹی ہوئی رقم باہر پڑی ہے اور اس رقم کی ریکوری پر جو 20% کمیشن بنے گا وہ حالیہ جرمانے سے بہت زیادہ ہوگا جو ہم نے براڈ شیٹ کو ادا کرنے ہیں۔ معزز سامعین، اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، بس سمجھنے کے لیے شعور چاہیے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔